الحمد لله رب العالمين فلاك الرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى أكبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الذاكرين المنذرين والحمد لله رب العالمين. خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے. جب فحشاء اور منکر کے معنی میں ہم تذبذب میں پڑے تو ہم نے سوچا امام جعفر صادق سے پوچھا جائے کہ منکر کسے کہا جاتا ہے، تو امام جعفر صادق نے جواب دیا منکر اس کا معنی بہت وسیع ہے اور بہت چھوٹا بھی، بہت بڑا معنی ہے اور بہت چھوٹا بھی. کفر کو چھوڑ کر جتنے بھی گناہ آتے ہیں ان تمام گناہوں کو منکر کہا جاتا ہے. اور کسی نے یہ معنی بھی کیا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے اسے منکر کہتے ہیں. اب جب اس تصور کے ساتھ ہم نے آیت کا جب ترجمہ کیا تو ہمیں کیا ملا؟ بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، تو پھر تمام چیزیں یہاں پر ختم ہو گئی اور باقی کیا بچا؟ لیکن پھر بھی خالق کبریا نے کیا فرمایا؟ خالق کبریا کے بیان کرنے کے انداز کو دیکھیے. خلاق کائنات ہمیں کس چیز کی طرف ترغیب دینا چاہتا ہے؟ بے شک نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے اور نماز سے آپ کے دل میں جو خلاق کائنات کی دوری ہے، خلاق کائنات کو قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں یا خالق کبریا سے تمہیں دور کر دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نماز سے ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ بات تو صحیح ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن خلاق کا ذکر سب سے افضل، ذکر سب سے بلند ہے. اس کے بعد پھر خالق کبریا نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، خبردار تم ان لوگوں میں سے مت بن جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے بھلا دیا، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ان کا شمار فاسقوں میں سے ہے. پھر خلاق کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم سے کوئی نماز فوت ہو جائے
جب تم سے جمعہ کی نماز فوت ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور زیادہ کثرت سے تم ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تمام آیات میں خالق کبریا ہمیں کس بات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمیں کون سی بات بتلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان تمام آیات کا حاصل خالق کبریا ذکر کی اہمیت بتلانا چاہتا ہے۔ بے شک نماز کا کام ہے وہ بے حیائیوں سے روکتی ہیں اور جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام سے روکتی ہے، لیکن ذکر کا حال یہ ہے کہ ذکر تمام برائیوں سے تو روکتا ہے، لیکن جہاں پر نماز کی وسعت ختم ہو جائے اس جگہ پر بھی ذکر کام آتا ہے۔ حاضرین محترم، اب تو ہم نے آپ کو قرآن کے ذریعے بتلا دیا، اب آؤ میں آپ کو حدیث کی سیر کرواتا ہوں۔ حدیثوں میں کیا آیا ہے؟ حدیثوں میں یہ آیا ہے، حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور وہ آدمی آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام نیکیوں سے اکتا گیا ہوں، مجھے آپ کو ایک ایسی جامع نیکی عطا کریں جس کے اوپر میں ثابت قدم رہوں تو میں فلاح پا جاؤں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمیشہ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، تمہاری بخشش کی گارنٹی میری ہے، میں تمہیں تمہاری بخشش کروا دوں گا۔ حاضرین محترم، اس کے بعد ایک دوسری حدیث سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک آدمی آ کر رسول سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں میرے دل کی رطوبت کو کیسے ختم کروں؟ میرے دل میں جو گناہ امڑ رہے ہیں، گناہوں کا ارادہ میرا دل جو کر رہا ہے، میرا دل جو پتھر ہو گیا ہے، چونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا دل میں کبھی کوئی گناہ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو دل سفید ہوتا ہے، ایک قطرہ اس کے اوپر پڑتا ہے، پھر دوسرا قطرہ پڑتا ہے، اس طریقے سے ہوتا سارا دل کا تاریک ہو جاتا ہے، تمام کا تمام دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت سے اگر مجھے نکلنا ہے تو یا رسول اللہ آپ میری رہبری فرمائیں، میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ میں میرے دل کی رطوبتوں کو، کثافتوں کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ذکر کرو، ذکر سے تم تمہارے دلوں کی رطوبتوں کو صاف کر سکتے ہو۔ تیسری حدیث سماعت فرمائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان سے روایت ہے ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے سر بلند ہونا ہے، اگر میں خلاق کائنات کی نظروں میں اپنے آپ کو بلند کر سکوں تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں، بے شک ان اعمال سے میں اللہ کے قریب تو ہو سکتا ہوں، لیکن سب سے آسان اور سب سے سہل ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بن سکتا ہوں، یا خلاق کائنات کی رحمت اور تجلی کو پا سکتا ہوں؟ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ذکر کرو۔ حاضرین محترم، یہ تمام آیتیں ہمیں ذکر کی فضیلت کی طرف لے جا رہی ہیں، اور ذکر کی فضیلت کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ ذکر کی اگر تم کثرت سے ذکر کرو اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تو پھر تم قیامت کے دن خلاق کائنات کے نزدیک بہت زیادہ مقرب بندوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اور کئی علماء نے یہ مشورہ بھی دیا کہ ذکر سے
دل کا میل ختم ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تانبے کے برتن کو اگر آنکھ کی کالک لگ جائے تو صابن سے وہ بہتر طریقے سے صاف نہیں ہو سکتی جتنا بہتر مٹی سے ہو سکتی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے کہی ہے۔ دوسری چیزیں ہیں جس سے صاف ہو سکتا ہے برتن، لیکن جو مٹی سے جو بہتر طریقے سے صاف ہوتا ہے، ذکر کی مثال ایسی ہے۔ حاضرین محترم، چلیے اب کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابن ماجہ میں اور تقریباً کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ جب خلاق کائنات سے جب گفتگو کرتے تھے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے خالق کبریا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے خالق کبریا، میں تیرا قرب پانا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے خالق کبریا، میں تیرے قرب پانا چاہتا ہوں، تو اس کا کون سا طریقہ ہے؟ تو پھر خلاق کائنات نے کہا کہ میں تمہارے قریب اس وقت آ سکتا ہوں جب تمہارا دل، اللہ اکبر، حاضرین اپنی سماعتوں کو درست کریں اور اس بات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اس وقت داؤد علیہ السلام کو خلاق کائنات نے کہا کہ میں تمہارے قریب اس وقت آ سکتا ہوں جب تمہارا دل تن پروری سے محفوظ ہو، جب تمہارا دل شہوت نفسانی سے محفوظ ہو، جب تمہارا دل غرور خودی سے محفوظ ہو، جب تمہارا دل غیر حق سے محفوظ ہو، جب تمہارا دل نفاق سے محفوظ ہو، جب تمہارا دل ریاکاری سے محفوظ ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر انسان کے دل سے ختم ہو جائے تو پھر خالق کبریا کی رحمتوں کا نزول ہمارے دلوں پر ہوتا رہے گا۔ حاضرین محترم، اس بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ کیا ہے؟ تن پروری، اور اس کے بعد شہوات نفسانی اور غیر حق اور نفاق اور ریاکاری اور غیر خودی اور غرور خودی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں ان تمام سے دور رہنا چاہیے اور خلاق کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے جس سے خلاق کائنات کا قرب حاصل ہو۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے ترک دنیا کی نشست میں بتلایا تھا کہ ترک دنیا بہت ضروری ہے۔ حاضرین محترم، اب کچھ لوگ اس کو اس نظریے میں بھی لے کر گئے کہ ترک دنیا کا مطلب کیا ہے، کہ کیا ہم آپ کی طرح ہم اپنے وجود کو ترک کر کے بیٹھ جائیں تو پھر ہماری بیوی اور بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ حاضرین محترم، ترک دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ترک دنیا اس وجہ سے کرنے کو کہا گیا کیونکہ کسب کرنا آپ کو چھوڑنے کو نہیں کہا گیا، کسب سے آپ کو روح گردانی کرنے کو نہیں کہا گیا۔ ترک دنیا کسے کہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ ترک دنیا ترک حب دنیا ہے، یعنی کہ دنیا میں مال کی طرف انسان کی جو محبت ہے اسے ختم کرنا ترک دنیا ہے۔ حاضرین محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان ترک دنیا نہیں کرتا ہے تو پھر میری نظروں میں وہ کافر سے بدتر ہے۔ کیوں کافر سے بدتر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کا شمار کس پر کرے؟ سب سے پہلے وہ ترک دنیا کرے۔ ترک دنیا کیوں کرے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک کنویں میں چوہا مر جائے تو پھر تم چوہے کو نکالے بغیر تمام کا تمام پانی نکال دو تو کیا وہ کنویں کا پانی مائع مستعمل ہو سکتا ہے؟ تو کیا اس کنویں سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے جب تک یہ مال کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل کے کنویں میں ہے، ہم اس پر عبادات کا پانی ڈالے، ہم ان پر ریاضات کا پانی ڈالے، ہم ان پر تقریباً نیکیوں کا پانی ڈالے، لیکن وہ ناپاک ہی رہے گا۔ حاضرین محترم، ہمارے دل سے ہمیں اس دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، یہی ترک دنیا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالی ہمیں
اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر واپس آنے کا راستہ ہمیں نہیں ملتا۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اس حدیث کو ابن ماجہ، صحیح مسلم اور دیگر کتب نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلاق کائنات سے عرض گزار ہوئے اور عرض گزار ہو کر کہنے لگے، اے خالق کبریا، میں تو تیرا کلیم اللہ ہوں، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اے خالق کبریا تو کوئی مجھے وہ منفرد ذکر عطا کر جس کے ذریعے میں تیری قربت پا سکوں۔ حاضرین محترم، ان روایات کو دیکھیے، یہ روایات کو دیکھیے، اس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آئے گا جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی۔ ان کی سوچ ظاہری متاع دنیا نہیں تھی، ان کی سوچ ایک ہی تھی کہ اے خالق کبریا ہمیں تیرا قرب مل جائے۔ یہ لوگ جو ہمیں غیر کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے جن کی معراج جنت تک صرف ٹھہر گئی ہے، وہ لوگ مہدویت کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ جتنی بھی روایات کہی ہیں، ان تمام کا مرجع ایک ہے، ان تمام کا قبلہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خالق کبریا، میں تو تیرا قریبی ہوں، تو کوئی مجھے ایسا سیکرٹ بتا، کوئی مجھے ایسا ایک تحفہ بتا جس کے ذریعے میں کوئی ایک خاص وظیفہ بتا جس کو پڑھ کر میں تیرا قرب حاصل کر سکوں، میں تیری بارگاہ میں معزز ہو سکوں۔ تو خالق کبریا نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ تم کہو تو پھر تمہیں قربت مل جائے گی، میرا قرب حاصل ہوگا۔ حاضرین محترم، اگر ہم اس کو دیکھیں تو قوم مہدویہ میں کیا ہے، قوم مہدویہ کا کیا تصور ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، یہی الفاظ ہیں، بس کچھ الفاظ کو آگے کر دیا گیا، کچھ الفاظ کو پیچھے کر دیا گیا، اور اس کی ہم تعمیل کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم عمل کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک سانس اگر اوپر جاتی ہے تو الا اللہ تو ہے کہتے ہیں، اور ایک سانس باہر آتی ہے تو لا الہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری سانسوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمیں ناز ہے کہ امامنا نے ہمیں یہ ذکر دیا، خلاق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذکر دیا تھا، لیکن امامنا نے ہمیں یہ ذکر دیا۔ اس بات پر ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ اللہ، اور اصل بات کیا ہے، یہ ذکر جب انسان کے اوپر آتا ہے، یہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اصل فائدہ کیا ہے۔ حاضرین محترم، ذکر تمام باتوں کا نچوڑ بتلا رہا ہوں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر سے ہماری دل کی رطوبتیں ختم ہوتی ہیں۔ خالق کبریا تک ہماری رسائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم سے ہمارے گناہوں کے پردے کی وجہ سے دور ہے۔ یہ ذکر کا کام یہ ہے کہ خالق کبریا جو ہمارا دل جو پتھر بن گیا ہے، جو ہمارے دل سیاہ بن گئے ہیں، اس سیاہی کو ذکر دور کرتا ہے۔ جب سیاہی ختم ہو گئی، دل صاف ہو گیا، دل موم ہو گیا، تو پھر اس پر رحمت خدا نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے دلوں پر نازل ہوگا، اور جب وہ نازل ہوگا پھر انسان کی ترقی شروع ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں ذکر کرنے کو کہا گیا، کیونکہ انوار الہی کا تجلی کیا ہے، انوار الہی کا اصل مرجع کیا ہے، انوار الہی کہاں گرتی ہیں، رسول پر وحی کہاں پر نازل ہوئی، رسول پر وحی رسول کے قلب پر نازل ہوئی۔ تو یہ دل خلاق کائنات کی رحمتوں کا مرجع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے دل پر پڑتی ہیں، اور ذکر کا کام یہ ہے کہ ذکر ہمارے دل میں جو غلاظتیں بھر گئی ہیں، جو خواہشات نفسانی بھر گئی ہے، جو ہمارے دل پر تن پروری بن گئی ہے، ہمارا غرور جو دل کے اوپر رطوبت بن گیا ہے، ہماری انا جو دل کے اوپر رطوبت بن گئی ہے، یہ تمام چیزوں کو
ذکر ختم کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر ذکر کو دیکھیں تو ہمارا ذکر کیسا ہے، ہمارا ذکر کیسا ہے۔ ارے یہ قوم کس سے جانی جاتی تھی؟ قوم مہدویہ کی پہچان کیا تھی؟ قوم مہدویہ کا آئیڈینٹی کارڈ کیا تھا؟ قوم مہدویہ کا آئیڈینٹی کارڈ یہ تھا کہ یہ فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر کرتے تھے اور عصر سے لے کر مغرب تک ذکر کرتے تھے، اور جب نوبت ہوتی تھی تو پوری رات ذکر کرتے تھے۔ آپ تقریباً غیر علماء کی کتابوں کو چھان ڈالیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ تھا، یہ ہمارا چہرہ تھا، قوم مہدویہ کا چہرہ تھا۔ اور اگر ہم ہمارے چہرے سے پھر گئے تو پھر ہم ہمارے وجود سے خارج ہو جائیں گے۔ مسند امام احمد میں کیا لکھا ہے؟ مسند امام احمد میں لکھا ہے جو شخص فجر کی نماز سے لے کر چاش کی وقت تک ذکر کرے اور چاش کے وقت تک ذکر کر کے چاش کی نماز پڑھ کر ذکر کو ختم کرے تو اس کا حال ایسا ہے کہ وہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اس کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ حاضرین محترم، یہ تو دوسروں کے اقوال ہے، ہم تو قوم مہدویہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو امامنا کے قول کو حرف آخر کہہ کر تصور کرنے والے ہیں۔ یہ تو مسند امام احمد میں انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے خلیفۃ اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا ہے، انہوں نے ہمیں احکام دیا ہے کہ تم ذکر کرو۔ جب انہوں نے یہ حکم دے دیا تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم تحقیق کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دوسروں لوگوں نے بھی یہی تعلیمات دی ہیں۔ اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہوا ان لوگوں نے جو بتلایا ہے ان تمام کو نچوڑ کر امامنا نے سادے الفاظ میں ہمیں دے دیا اور ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، ذکر اگر ہم سے ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کو یاد کرو جب امامنا کا نزا کا وقت تھا، جب امامنا کا نزا کا وقت تھا، آپ کی روح پرواز ہو رہی تھی۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت جب آپ کی روح پرواز ہو رہی تھی تمام صحابہ غم میں مبتلا تھے، بندگی میں شہ نعمت بھی غم میں مبتلا تھے۔ آپ کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے، جب آہ نکلی امامنا نے پوچھا کون ہیں؟ کہا کہ بھائی نعمت ہیں۔ کہا کہ میں تم میں فی الوقت میں میرا ظاہر وجود تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اگر میری تعلیمات تم سے ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ مہدی اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ حاضرین محترم، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، اور خدا کی قسم ہم وہ قوم ہیں جس سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہم پر جو اعزازی نشان ہیں، یہ ہم پر جو بہترین جو ہمیں تمغہ دیا گیا ہے، اس تمغے سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو خدا را ذکر کو ترک مت کرو۔ یہ ایک معنوں میں پریمیم سبسکرپشن ہے، یہ ہمیں مل گیا ہے۔ یہ ہمیں ہماری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گروہ مہدویہ میں شامل کیا، اور اگر جب ہم گروہ مہدویہ میں شامل ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں، ذکر کو قائم رکھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف ذکر کریں، تعلیمات مہدی کو قائم رکھیں، تعلیمات مہدی کو زندہ رکھیں، اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم وہی قوم ہیں جسے نکالا گیا تھا۔ خلاق کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔